کیا واقعی سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی ماہ سفر کے بارے میں قرآن کی روشنی میں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عنایا اقرا ایان۔ اور دوستو، ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب، شیئر، لائک اینڈ کمنٹ۔ تو کرتے ہیں بات آج کی ویڈیو کے بارے میں۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ کیا آپ بھی ہر مصیبت کو اس مہینے سے جوڑ دیتے ہیں؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ جو بات قرآن کہہ دے وہی حقیقت ہے۔ ایک قرآنی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ہر مصیبت، ہر سکون، ہر وقت جو بھی ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مہینوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے نہ کوئی اور۔ ہم پر کوئی بھی مصیبت تب تک نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ اگر کسی پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے یا کوئی بھی بیماری آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اور سفر کے مہینے کو بدنام کرنا قرآن کی خلاف ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور سب برابر ہیں، نہ کسی کو فضیلت دی ہے، نہ کسی مہینے کو منحوس کہا ہے۔ تو ماہ سفر کے مہینے کو منحوس کہنا قرآن کو جھٹلانا ہے۔ قرآنی آیت ہے، کہو ہمیں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہو۔ کسی بھی مہینے کا تعلق ہماری قسمت سے نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور قرآنی آیت ہے کہ تمہارا رب کبھی نہیں بھولتا۔ ہماری زندگی میں ہر خوشی، ہر غم اللہ تعالیٰ کے علم کے حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ دراصل جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے وہ یہ الفاظ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور قرآنی آیت ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سفر ہو یا رمضان، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مشکل کے بعد آپ لوگوں کے لیے آسانی لکھی گئی ہے۔ تو پھر سفر کے مہینوں کو برا کہنا تو نفرت پھیلانا ہے نا، اور لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ آج بھی کئی ماؤں نے سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے منع کیا ہے، باہر سفر کرنے سے منع کیا ہے کہ دور نہیں جانا، نقصان ہوگا، سفر کے مہینے میں نکلنا نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کی اپنی باتیں ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ سفر کے مہینے میں آپ ایسے کرو گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر ہو یا کوئی اور مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے گناہ منحوس ہوتے ہیں، ہمارا شرک کرنا منحوس ہوتا ہے، اور بدگمان ہونا منحوس ہوتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ماہ سفر جو مہینہ ہے یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو دین کے بارے میں نالج چاہیے تو آپ ادھر ادھر کی باتوں پہ، لوگوں کی باتوں پہ مت آئیں، بلکہ قرآن کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور جس چیز کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں نا، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں اس کا ریفرنس دے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، اس کو خود دیکھیں۔ تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن کی روشنی میں یہ جانیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوسری بات یہ کہ نماز مت چھوڑیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے پوری دل و جان سے محنت کریں۔ اور اگر آپ کسی مصیبت یا مشکل وقت میں ہیں نا تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے، کب ہمارا ٹائم ختم ہو جانا ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے ہر ٹائم یہ جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو جئیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور کیونکہ ہم عبادت کے لیے ہی دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شکر گزاری کریں اور خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔